الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پانی کے اوصاف کے متعلق فقہا کی آراء اور ان اوصاف میں پائے جانے والے اختلاف سے متعلق ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ پانی کے طاہر اور مطہر ہونے، پانی کے طاہر غیر مطہر ہونے اور نجس ہونے کے بارے میں جو فقہا کی آراء ہیں ان کا ذکر کیا تھا۔ اسی طرح پانی کے کم اور زیادہ ہونے کے بارے میں فقہا کی جو آراء ہیں، جن لوگوں نے اس کے کم اور زیادہ ہونے کی تحدید کی ہے، اس میں فرق کیا ہے، ان کی آراء کا بھی ذکر کیا، اور جن لوگوں نے فرق نہیں کیا بلکہ اس کے رنگ، بو اور ذائقے والی شرط کو، قاعدے کو برقرار رکھا، ان کا بھی ذکر کیا ہم نے۔ اور اس میں دو احادیث کا آپس میں جو تعارض تھا، اس تعارض کو بھی ہم نے واضح کیا، جیسا کہ حدیث قلتین تھی اور دوسری حدیث جو ہے وہ ابو سعید خدری کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الماء لا ينجسه شیء، کہ پانی کو کوئی چیز بھی جو ہے وہ ناپاک نہیں کرتی، الا کہ اس پانی کا جو ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وضاحت کی، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ما غلب علی ریحہ او طعمہ او لونہ، کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی جب تک کہ نجاست گرنے سے اس پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے۔ تو یہاں ایک میں نے قاعدہ ذکر کیا تھا جو شاید بعض اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہ آیا ہو۔ وہ قاعدہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو حدیث قلتین ہے اس کی دلالت فقہا کے ہاں اس مسئلے پر دلالت مفہوم ہے، اور جو حدیث ابی سعید خدری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث جو ہے اس کی دلالت منطوق ہے۔ مفہوم اور منطوق کا شاید بعض طلبہ کو یہ مفہوم جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا، تو میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دلالت منطوق سے مراد وہ دلالت ہوتی ہے جو نص کے اندر بذات خود موجود ہو۔ منطوق مفعول ہے، مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب جو بولی گئی ہو، یعنی جس کا حدیث کے اندر یا آیت کے اندر بذات خود ذکر کر دیا گیا ہو، یہ منطوق ہے، یعنی جو چیز بول دی گئی ہو جس کی وضاحت بذات خود لفظ کے اندر موجود ہو۔ اور مفہوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بذات خود اس لفظ کے اندر تو موجود نہیں، لیکن اس سے اخذ کی جا رہی ہے، لازمی طور پہ اس کا معنی یہ بن رہا ہے۔ اس کی مثال اور ہم دیتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ دلالت منطوق سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرمان، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس میں دلالت جو ہے وہ دلالت منطوق ہے، یعنی بذات خود معنی کے اندر یہ لفظ کے اندر واضح صراحت موجود ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، معنی موجود ہے، واضح اخذ کیا جا رہا ہے، کوئی اور قرینہ ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور دوسرا معنی بھی اس کا نہیں بن رہا۔ تو یہ نص جو ہے بذات خود اس معنی پر دلالت کر رہی ہے۔ لیکن دلالت مفہوم سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ تم اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو۔ اب اس میں جو ہے اس آیت کا جو دلالت مفہوم ہے، جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ صرف اف تک نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو مارتے پیٹتے رہو۔ کیا والدین کو مارنا پیٹنا جائز ہے؟ یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں تو صرف اف کہنے سے منع کیا گیا نا، مارنے پیٹنے سے منع تو نہیں کیا گیا۔ لیکن اس آیت کا مفہوم یہ ہے، یعنی کہ مفہوم مخالف جس کو ہم بولتے ہیں، کہ یا مفہوم اولا بھی اس کو بولا جاتا ہے، مفہوم اولا اس کا یہ ہے کہ اف کہنا تو دور کی بات، یعنی ان کو مارنا پیٹنا تو دور کی بات ہے، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ تو مطلب کہ مارنا پیٹنا اس نص کے اندر داخل ہو گیا، کس دلالت سے؟ دلالت مفہوم سے، یعنی یہ معنی واضح طور پہ سمجھا جا رہا ہے، اس لازمی طور پر یہ معنی سمجھا جا رہا ہے اس نص سے کہ جہاں اف تک سے منع کیا گیا وہاں مارنے پیٹنے سے تو بالاولا جو ہے وہ رکنا چاہیے۔ تو یہ ہے دلالت منطوق اور دلالت مفہوم کا معنی
کہ منطوق کے اندر دلالت جو ہے وہ نص کے اندر وہ واضح موجود ہوتی ہے، اور جو مفہوم ہے اس کے اندر وہ لازمی طور پہ معنی بن رہا ہوتا ہے اگرچہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ آج ہم جس موضوع کو پڑھیں گے یا جس مسئلے کو پڑھیں گے، ہمارے پاس 2-3 مسائل ہیں اسی پانی کے اوصاف کے بارے میں۔ یہ مسائل ہمارے جو ہے وہ جن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا زیر غور یا زیر بحث ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جس کو ہم آج پڑھیں گے وہ ہے پانی کے متحرک اور غیر متحرک ہونے میں، یعنی ایسا پانی جو چل رہا ہے، جاری ہے، جیسا کہ نہر کا پانی ہوتا ہے یا بارش کا پانی ہے یا کوئی اور پانی ہے جو چل رہا ہے، اور ایک پانی کھڑا ہوا جو ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے ساکن۔ تو ساکن پانی اور غیر ساکن یعنی جو متحرک ہے، ان دونوں میں کیا فرق کیا جائے گا یا کہ وہی قاعدہ باقی رکھا جائے گا پانی کے رنگ، بو اور ذائقہ جو ہے وہ چینج ہونے والا؟ تو اس میں فقہا کے درمیان جو ہے وہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ 2 قول ہمارے پاس اس مسئلے میں موجود ہیں۔ سب سے پہلا قول جو ہے وہ جمہور کا ہے، جمہور علماء کرام، جمہور فقہا جو ہیں وہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ اور حنفیہ، یہ تمام فقہا، اسی طرح جو ہے وہ چند صحابہ کا بھی یہی موقف ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ظاہریہ کا بھی یہی موقف ہے، دیگر فقہا، یعنی جمہور سے مراد اکثر فقہا ہوتے ہیں۔ اکثر فقہائے کرام جو ہیں وہ ان کا موقف یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ جاری ہو یعنی چل رہا ہو یا کھڑا ہوا ہو، جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے یعنی رنگ، بو اور ذائقے میں سے کوئی چیز نہیں تبدیل ہوتی، وہ پانی اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، وہ پانی جو ہے وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ رہا مسئلہ پانی جاری کے بارے میں، تو جاری پانی کے بارے میں تمام کا اتفاق ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ساکن اور جاری، کھڑا ہوا اور چلنے والا، تو چلنے والے کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے، تاکہ حنفیہ کا بھی جمہور کے ساتھ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بالاتفاق جو ہے وہ چلتا ہوا پانی جو ہے وہ پاک ہے، الا کہ اس قدر اس کے اندر نجاست ڈال دی جائے کہ اس پانی کی اصل باقی نہ رہے، وہ اس کی حالت بدل جائے، اس کی رنگ بو ذائقہ بدل جائے، تو پھر تمام علماء کے ہاں جو ہے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں اصل اختلاف جو ہے وہ پانی ساکن میں ہے، پانی ساکن میں ہے۔ تو جمہور علماء کے ہاں کھڑا ہوا پانی جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہیں بدلتا تو وہ پانی اپنی اصلی حالت پر ہے، وہ پاک ہے اور اس سے جو ہے وہ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن علماء احناف کے ہاں ایسا پانی جو کھڑا ہوا ہے، ایسا پانی جو کھڑا ہوا ہے، اگر اس کے اندر نجاست گر جاتی ہے تو نجاست گرنے سے ہی فوراً وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس کے اوصاف بدلیں یا نہ بدلیں، اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو، چینج ہو یا نہ ہو۔ احناف کے ہاں، علماء احناف کے ہاں، یعنی ایک تو ان کی روایت جمہور کے ساتھ ہے، لیکن ایک روایت میں، ایک قول میں یہ بھی احناف کا یہ قول ہے کہ اگر کھڑے ہوئے پانی میں کوئی نجاست گر جاتی ہے تو وہ فوراً جو ہے ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ 2 قول ہمارے پاس ہیں، اور اس مسئلے میں جو ہے وہ جمہور علماء کرام کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے اور احناف کی کیا دلیل۔ اب ہم آتے ہیں دلائل کی طرف۔ تو مسئلہ میرے خیال میں واضح ہو چکا ہے کہ پانی، یہاں اختلاف ہے فقہا کے درمیان چلتے ہوئے پانی میں اور کھڑے ہوئے پانی میں۔ تو چلتے ہوئے پانی میں تو سب کا اتفاق ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پہ مثال بھی دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ چلتا پانی پاک، یہ مثال دی جاتی ہے، ہمارے ہاں لوگ عموماً یہ بولتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم چونکہ فقہا کے اختلاف کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو تمام علماء اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چلتا ہوا پانی جب تک اپنی اصل پر باقی ہے، یعنی اگر چشمے کا ہے تو اس کی حالت پر باقی ہے، اگر نہر کا پانی اپنی اصل پر باقی ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی معمولی سی نجاست گر بھی جاتی ہے اور اس کے رنگ بو ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا اصل سے، تو وہ پاک ہے۔ لیکن اختلاف یہاں جو ہے وہ کھڑے ہوئے پانی کے بارے میں، مائع ساکن کے بارے میں، کہ ایسا پانی جو ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، چل نہیں رہا، وہ پانی کی مقدار جتنی بھی ہو، اس میں فقہا جو ہیں وہ جمہور علماء اور فقہا وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی بھی جب تک اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے نجاست گرنے سے، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن علماء احناف جو ہیں، حنفیہ کا ایک قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کھڑا ہوا پانی ہے وہ مجرد نجاست گرنے سے ہی ناپاک ہو جاتا ہے، رنگ، بو، ذائقے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس میں جو دلیل ہے جمہور علماء کرام کی دلیل وہ آپ کو بتا چکا ہوں، وہ پہلے والی حدیث ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ما غلب علی ریحہ او طعمہ او لونہ، جو سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث کے اندر، اگرچہ وہ حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضعیف ہے، لیکن تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے۔ تو اس میں حجت جو ہے وہ اجماع ہے، حجت جو ہے وہ اجماع ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں پہلے لیکچرز میں بتایا تھا آغاز میں
کہ اجماع کے پیچھے کوئی نہ کوئی نص ہوتی ہے. اجماع فقہا کا اصل بذات خود حجت نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نص ضرور ان کے پاس ہوتی، کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے، حدیث یا قرآن کریم، اگرچہ اس حدیث میں کلام ہو. تو اس اجماع جو علماء کا ہے کہ جب تک اوصاف ثلاثہ نہیں بدلتے وہ پانی پاک رہتا ہے، تو اس میں ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی جو ہے وہ پاک ہے، الا ما غلب علی ریحہ او طعمہ او لونہ، الا کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نجاست گرنے سے بدل جائے تو پھر وہ پانی ناپاک ہے. تو یہ جمہور کی دلیل ہے. دوسرا قول جو احناف کا ہے، جو کہتے ہیں کہ کھڑا پانی وہ مجرد نجاست گرنے سے فوراً ناپاک ہو جاتا ہے، ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، اور یہ بار بار ہمارے ساتھ آگے بھی آئے گی. یہ حدیث آپ غور سے ذرا سن لیجئے، یہ کافی سارے مسائل میں اس کو فقہا نے دلیل بنایا ہے. تو یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں جو ہے وہ غسل بھی نہ کرے. اب اس حدیث سے حناف کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں اس لیے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ نجاست گرنے کے فوراً بعد وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ جب پانی کھڑے کے اندر جتنا بھی ہو، اس کی مقدار جتنی بھی ہو، جب اس کے اندر نجاست گر جاتی ہے تو پیشاب نجس ہے، تو جب وہ اس پانی کے اندر گر جائے گا تو وہ پانی جو ہے وہ گرنے سے فوراً ناپاک ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر غسل کرنے سے بھی ساتھ منع کر دیا ہے. تو یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث صحیح ہے. تو اب کیا اس حدیث سے استدلال جو ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں اس حدیث کا جواب جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ذکر کیا امام قرطبی سے نقل کرتے ہوئے، امام قرطبی نے اس حدیث کا جواب یہ دیا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. آگے جو ہے نا ثم یغتسل فیہ، اب احناف کہتے ہیں کہ اس کا عطف ہے، یہ عطف ہے لا یبولن پر، کہ جو حکم پیشاب کرنے کا ہے وہی اس کے اندر غسل کرنے کا ہے. لیکن امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد غسل کرنے سے آپ نے نہیں روکا، بلکہ آپ نے انجام بتایا ہے، آپ نے نتیجہ بتایا ہے کہ ممکن ہے کہ اسی آدمی کو جو پانی کے اندر پیشاب کر رہا ہے اسی کو اس کے اندر غسل کرنے کی ضرورت پڑ جائے، اسی کو اس کے اندر غسل کرنا پڑ جائے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے سے منع نہیں کیا، یا آپ نے یہ نہیں کہا کہ پانی یہ ناپاک ہو جائے گا، بلکہ آپ نے ایک انجام بتایا ہے، آپ نے نتیجہ بتایا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ آدمی جو اس کے اندر پیشاب کر رہا ہے اسی کو اس کے اندر غسل کرنا پڑ جائے. اور اس کی پھر امام قرطبی نے ایک مثال دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یضربن احدکم امرأتہ، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے ضرب الامتی، جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے. ثم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے. ثم یضاجعها، اور پھر جو اس سے ہم بستری کرے. اب بالکل اسی حدیث کی طرح یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے، اپنی جو ہے وہ بیگم کو، کہ جس طرح لونڈی کو مارا جاتا ہے، اور پھر اس سے جا کر ہم بستری بھی کریں، پھر اس سے جا کر ہم بستری بھی اس نے کرنی. تو گویا کہ اس کے اندر آپ نے منع کیا ہے مارنے سے، بیوی کو مارنے سے منع کیا ہے، لیکن اس سے ہم بستری کرنے سے آپ نے منع نہیں کیا. تو بالکل یہی مثال اس حدیث کی جس نے نبی سے فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، کہ تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے، ثم یغتسل فیہ، پھر اس میں غسل کرے. تو گویا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ غسل اس میں کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک انجام بتایا ہے. جیسے اس حدیث میں فرمایا کہ بیوی کو نہ مارے جس طرح لونڈی کو مارا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ بعد میں جو ہے وہ میل جول بھی رکھنا ہے، تو پھر اس کو کیوں مار رہا ہے؟ جب مل کر رہنا ایک جگہ تو پھر مار کیوں رہا ہے؟ تو گویا کہ آپ نے مارنے سے منع کیا ہے، اس سے ہم بستری کرنے سے منع نہیں کیا. اسی طرح ہی اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، نہ کہ آپ نے اس کے اندر غسل کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے. تو اس میں راجح موقف جو ہے وہ یہی ہے واللہ عالم، کہ جو ہے وہ کھڑا ہوا پانی جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہیں بدل جاتا، یعنی اس کا رنگ، اس کا بو، اس کی بو، اس کا ذائقہ، اگر نجاست گرنے سے پیشاب کرے یا جو کچھ بھی اگر وہ چینج نہیں ہوتا تو وہ پانی اپنی اصل پر باقی رہتا ہے، اور اس سے طہارت کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. اور یہی موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، اور ابن باز رحمہ اللہ، جو کبار علماء ہمارے ہم عصر معاصر ہیں، انہوں نے بھی یہ موقف اختیار کیا ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ
اس احناف کے موقف کو کمزور کہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ان کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ غسل نہ کرنے کی ممانت جو ہے، غسل کرنے کی ممانت کہیں بھی موجود نہیں ہے. اور رہا مسئلہ کہ وہ کھڑے ہوئے پانی سے غسل کیسے کرے، کھڑے ہوئے پانی میں اگر وہ غسل کرنا چاہتا تو کیسے کرے. تو جب یہ حدیث ذکر کی گئی ثم یغتسل فیہ، جس میں انہوں نے کہ وہ پیشاب نہ کرے کیونکہ اس میں ممکن اس کو غسل کرنا پڑ جائے، تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر اس آدمی نے پھر غسل کرنا ہے تو وہ کیسے کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ثم لیتناولہ تناولا، کہ وہ کسی برتن میں پانی لے کر الگ ہو کر غسل کرے، اس سے پانی لیتا رہے اور الگ ہو کر اس میں جو ہے اس سے غسل کرتا رہے، اس کے اندر غسل. آپ نے وسلم اندر غسل کرنے سے منع کیا ہے، یہ نہیں کہ اس سے آپ نے غسل کرنے سے الگ ہو کر منع کیا ہے. تو گویا کہ راوی جو حدیث کے ہوتے ہیں، جو راوی حدیث کے روایت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے حدیث کے معنی کا. تو حضرت ابو ہریرہ جو رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کو روایت کرنے والے، انہوں نے خود وضاحت کر دی کہ وہ اس پانی سے اگر کھڑے ہوئے پانی سے غسل کرنا چاہتا ہے تو غسل کرنا تو جائز ہے، لیکن کیسے کرے گا؟ وہ پانی لے کر کسی برتن کے اندر الگ جو ہے وہ دوسری جگہ پر غسل کرے گا. یہ پہلا مسئلہ ہمارے پاس تھا جو کلیئر ہوا. اس میں دو قول ہیں. پہلا قول جمہور کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہوئے پانی، چلتے ہوئے پانی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق نجاست گرنے کے بعد رنگ بو ذائقے کا کیا جائے گا. اگر چینج ہو جاتی کوئی چیز تو پانی ناپاک ہو جائے گا. اگر تینوں صاف میں سے کوئی وصف چینج نہیں ہوتا، تبدیل نہیں ہوتا، تو پھر وہ پانی جو ہے وہ پاک رہے گا. لیکن احناف کہتے ہیں کہ چلتا پانی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہو. جمہور کو انہوں نے کہا جیسے آپ کہہ رہے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، چلتے پانی میں تو کوئی فرق نہیں نجاست گرنے سے جب تک رنگ بو ذائقہ چینج نہیں ہوتا. لیکن کھڑے پانی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے الگ ہیں، ہمارا موقف الگ ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہی نجاست گرے گی کھڑے پانی میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. دلیل کیا ہے کہ کھڑے ہو پانی میں تم میں سے کوئی جو ہے وہ پیشاب نہ کرے. یہ حدیث انہوں نے اس سے استدلال کیا. لیکن راجح موقف یہ ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے تو پانی کم ہو یا زیادہ ہو، ہم پہلے کل اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جب تک اس کا رنگ، اس کا بو، اس کی بو اور اس کا ذائقہ چینج نہیں ہو جاتا، وہ پانی اپنی اصل پر ہے اور اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے جو جس پہ ہم آج ڈسکس کریں گے، جس کو ہم پڑھیں گے، وہ بھی فقہاء کے درمیان مختلف ہی مسئلہ ہے. وہ ہے مستعمل اور غیر مستعمل. مستعمل اور غیر مستعمل پانی کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مستعمل اور غیر مستعمل پانی سے کیا مراد ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مستعمل پانی سے مراد وہ پانی ہے جو غسل کرتے ہوئے کسی ٹپ میں، کسی بڑے برتن میں باقی رہ جاتا ہے، یعنی جس سے پانی لے کر غسل کیا جاتا ہے، وہ پانی نہیں اس سے مراد. بلکہ مستعمل پانی سے مراد وہ پانی ہے جو وضو کرنے والے یا غسل کرنے والے کے اعضاء سے گزر کر کہیں جمع ہو جاتا ہے. وہ ٹاپ کے اندر غسل کرے بیٹھ کر، یا کسی بڑے حوض کے اندر بیٹھ کر جو غسل کرے کہیں بھی، یا وضو کرے. جس سے مراد ہمارا زیر غور مسئلہ جو ہے، زیر بحث مسئلہ، وہ برتن میں بچا ہوا پانی نہیں، بلکہ وہ پانی ہے جو انسان کے، مسلمان کے وضو کے اعضاء سے گزر کر جاتا ہے، یا پھر غسل کرنے والے مسلمان کے اعضاء سے گزر کر جاتا ہے. تو اس میں جو اصل اختلاف ہے وہ اس مسئلے میں کہ اس کے جسم پر گندگی نہ ہو، اس کے جسم پر کوئی گندگی نہ ہو. مسلمان کے جو غسل کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اگر گندگی ہے تو پھر تو پانی صاف ظاہر ناپاک ہو جائے گا. لیکن یہاں جو اختلاف ہے وہ مطلق اس کے پاک اعضاء سے جو غسل کا پانی گزر کر جاتا ہے، اختلاف اس میں ہے. تو یہاں دو مسئلے ہیں. پہلا، آخر میں سوال آخر میں انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے. یہ کچھ لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ سوالوں کو آخر میں جواب دیے جائیں گے. پلیز آپ غور سے سنیے ایک دفعہ. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یعنی اس کے اندر دونوں وصف ہوں گے جو استعمال ہو چکا ہے، یعنی جو کسی مسلمان نے وضو میں یا غسل میں استعمال کر لیا ہے، کیا وہ پانی صرف پاک ہی ہوگا؟ تو پہلا مسئلہ ہمارے پاس ہے جس پہ بحث کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مستعمل پانی آیا جس کو کسی مسلمان نے استعمال کیا ہے وضو میں یا غسل میں، وہ نجس ہے یعنی ناپاک ہے یا پاک ہے. یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خالی پاک ہی ہے یا پاک کرنے والا بھی ہے. تو پہلا مسئلہ جو ہے اس میں دو قول ہیں، یعنی نجس اور پاک ہونے کے بارے میں، کہ وہ پانی جو مستعمل ہے جس کو کسی مسلمان نے وضو میں یا غسل میں استعمال کیا ہے، وہ پانی کیا نجس ہے یا پاک ہے، یعنی طاہر ہے یا نجس اور پلید ہے. تو اس میں ہمارے پاس دو اقوال ہیں. پہلا قول ہے جمہور کا. جمہور علماء کرام سے جب بھی میں کہوں تو اس سے مراد جو ہے مالکیہ، شافیہ، حنابلہ اور حنفیہ، اس کے اندر سارے آتے ہیں، سب کا ایک ایک قول موجود ہوتا ہے اس کے اندر. تو جمہور فقہاء کا یہ قول ہے کہ وہ پانی پاک ہے، نجس نہیں ہے. وہ پانی پاک ہے، نجس ناپاک نہیں ہے.
یعنی وہ پانی جس سے مسلمان نے وضو یا غسل کیا ہے وہ پانی پاک ہے، ناپاک نہیں، نجس نہیں ہے۔ دوسرا قول وہ احناف کا ہے، حنفیہ کا ہے، ان کے ساتھ کسی اور کا قول نہیں۔ اس میں صرف حنفیہ کا دوسرا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، جس کو کوئی مسلمان وضو میں یا غسل میں استعمال کر لیتا ہے، وہ پانی جو ہے مجرد استعمال کرنے سے ہی وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ہر ایک کی دلیل کی طرف۔ فریقین کی جو دلائل ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں، اور پھر پڑھنے کے بعد جو ہے غور کرنے کے بعد ہم ان میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دیں گے، جیسا کہ ہم گزشتہ جو ہے وہ ہر مسئلے میں کرتے آ رہے ہیں۔ تو پہلا قول جو ہے جمہور کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ غسل جس سے کیا گیا ہے یا وضو کیا گیا ہے، وہ بچا ہوا پانی جو ہے، مستعمل پانی جو ہے وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ ان کی دلیل جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ حضرت جابر کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں مرضت فاغمی علیہ، کہ میں بیمار ہو گیا اور میرے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا اور میرے اوپر غشی طاری ہو گئی، یعنی میں بے ہوش ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر میری عیادت کے لیے گھر میں ملنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ثم صب وضوءہ علیہ، پھر آپ نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ آپ نے میرے اوپر، میرے سر پر یا جسم پر گرایا۔ فاوفقت، تو مجھے افاقہ ہوا، یعنی مجھے جو ہے ہوش آ گیا، اور جو غشی طاری تھی میرے اوپر وہ چلی گئی اور فاقہ ہو گیا، یعنی ٹھیک ہو گیا، درست ہو گئے۔ تو اس حدیث سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی حضرت جابر پر انڈیلا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کے سر پر جو ہے وہ بہایا ہے۔ اگر یہ ناپاک ہوتا، نجس ہوتا، تو آپ کبھی بھی نجس پانی، ناپاک پانی اپنے صحابی پر جو ہے وہ اس کو نہ بہاتے۔ یہ حدیث آپ کو بتا چکا ہوں، صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیمار جب ہوئے، ان پر غشی طاری ہوگی، بے ہوش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی جو سر پر گرایا اور ان کو ہوش آ گیا۔ دوسری جو ان کے پاس دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شمار احادیث کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو وہ آپ کے وضو کا جو پانی بچا ہوا ہوتا تھا، جو آپ کے وضو کے قطرات ہوتے تھے، اس کو لینے کے لیے آپس میں لڑتے تھے صحابہ، یعنی ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کو لے کر اپنے جسم پر ملتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے قطرات کو یا پانی کے گرنے والے پانی کو لے کر اپنے جسم پر صحابہ ملتے تھے، تبرک لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے اور آپ کے بچے ہوئے پانی سے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وضو سے بچا ہوا پانی جو ہے یا جس میں وضو کیا گیا ہو، وہ پانی مستعمل جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا بلکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ واضح طور پہ یہ مسئلہ واضح ہے کہ جب کوئی چیز پاک جگہ سے گزر جاتی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہو جاتی، وہ پاک ہی رہتی ہے، اپنی اثر پر باقی رہتی ہے۔ دوسرا قول جو حنفیہ کا ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ پانی مجرد استعمال کرنے سے وضو یا غسل میں ناپاک ہو جاتا ہے، تو ان کی کیا دلیل ہے، ہم ان کی دلیل کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحیح ان میں سے درست قول اقرب الی الصواب جو ہے وہ کون سا ہے۔ تو احناف کے ہاں پہلی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، جو پہلی ہم نے حدیث پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور اس میں غسل نہ کرے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے پیشاب کرنے سے پانی نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، ایسے غسل کرنے سے بھی پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے دلالت اقتران استعمال کی۔ دلالت اقتران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں دو مسئلے بیان ہوئے، تو جو پہلے مسئلے کا حکم ہے وہی دوسرے مسئلے کا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جو پہلے جز میں، پہلے مسئلے میں حکم ہے وہی دوسرے پہ لگایا جائے گا۔ تو جب پیشاب کرنے سے پانی نجس ہو جاتا ہے تو گویا کہ غسل کرنے سے بھی پانی نجس ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ احناف کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب پیشاب کرنے سے پانی نجس ہو جاتا ہے، جیسا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، اسی طرح جو ہے وہ آپ نے غسل سے بھی منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ غسل کرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کون سا قول زیادہ درست ہے اور اقرب الی الصواب ہے، حق کے زیادہ قریب تر ہے، تو اس کے بارے میں ہم دونوں کے دلائل کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا قول جو جمہور کا ہے وہ زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل موجود ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ اپنے صحابی کے سر پر بہایا، اور صحابہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار وضو کے قطرات کو لے کر جسم پر ملتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پانی اور غسل کے اندر جو وضو اور غسل کے اندر جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو موقف اختیار کیا ہے، اس موقف کا ان کا کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے، وہ منفرد ہیں، اور تمام سلف صالحین، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام سلف صالحین جو ہیں، سلف اور خلف یعنی متقدمین اور متاخرین کا یہ موقف رہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر وضو کرتا ہے یا پاک جسم پر پانی بہاتا ہے تو اس سے وہ جو ہے وہ بچا ہوا پانی ناپاک یا اس سے گزرا ہوا پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ رہی بات جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے اور اس کے اندر پھر غسل نہ کرے، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ بتایا ہے کہ اگر وہ پیشاب کرے گا تو ممکن اس کو غسل کرنا پڑ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف آپ نے منع کیا ہے، پانی کے ناپاک ہونے کا آپ نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا، اور نہ اس کا ذکر جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے، لہٰذا یہ دلیل نہیں بن سکتی جب تک اس کا ذکر ہی موجود نہیں ہے اس حدیث کے اندر پانی کے ناپاک ہونے کا، تو کیسے اس کو ناپاک جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ یہ مسئلہ حل ہوا۔ اب اگر ہمارے پاس تیسرا مسئلہ جس کو آج ہم پڑھیں گے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے متعلقہ ہے، وہ ہے کہ مستعمل پانی جو ہے، مستعمل پانی جو ہے، اب پہلا تو ہم نے کہا کہ وہ نجس ہے یا پاک ہے، لیکن اب ہمارے پاس جو مسئلہ اس کے ساتھ اسی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاک تو ہے لیکن کیا پاک کرنے والا بھی ہے؟ کیا وہ پاک کرنے والا بھی ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے مسئلہ پڑھا تھا، آپ اس کو تھوڑا استحضار کریں اس کا، ہم نے پہلے مسئلہ پڑھا تھا کہ پانی کی 3 قسمیں بعض فقہا نے کی ہیں، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی، جس کو مائع طہور بولا جاتا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں، پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں، تو تیسری قسم انہوں نے کہا کہ نجس ہے۔ 3 قسمیں بنائی تھی، تو یہاں بھی بالکل اسی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے کہ مستعمل پانی جو ہے جس کو کسی مسلمان نے وضو کے اعضاء میں استعمال کیا ہے، وضو کرتے ہوئے یا غسل میں، جو اس کے اعضاء سے گزر کر جو ہے وہ کہیں جمع ہوا ہے، کیا یہ پانی خالی پاک ہی ہے یا پھر پاک کرنے والا بھی ہے؟ اب یہ ہمارے سامنے مسئلہ زیر غور ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی 2 قول، اس مسئلے میں بھی 2 قول ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، جتنے ہم جو ہے وہ اقوال پڑھ چکے ہیں، مسئلے پڑھ چکے ہیں، تقریباً ہم نے 4 یا 5 مسئلے اختلافی پڑھ لیے ہیں، ہر ایک میں 2 قول ہیں، ہر ایک میں 2 قول ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، جب سوال اگر آپ کے پاس کوئی جو آپشن اس میں اگر آپ کے پاس سوال آتا ہے کہ اس میں کتنے قول ہیں، تو کم از کم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں 2 قول ہیں یا 3 قول ہیں۔ تو جتنے ہم نے ابھی تک مسئلے پڑھ لیے ہیں ہر ایک میں 2 قول ہیں۔ تو اس مسئلے میں بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا مستعمل پانی جس کو کسی مسلمان نے وضو یا غسل میں استعمال کیا ہے، کیا وہ خالی پاک ہی ہے یا پاک کرنے والا بھی ہے؟ تو اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ جمہور کا ہے، پہلا قول جو ہے وہ جمہور کا ہے، جمہور علماء کرام کا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی جس کو مسلمان نے غسل یا وضو میں استعمال کیا ہے وہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک، مزید یعنی کسی اور بندے کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے پاکی حاصل کر لی اس کے بعد دوسرا کو پاکی اسے حاصل نہیں کر سکتا، جب تک مسلمان کے اعضاء صاف ہیں، اس کا جسم صاف ہے، اس کے اندر گندگی نہیں لگی ہوئی اور اس کے اوصاف ثلاثہ نہیں بدلتے پانی کے، تو وہ پانی پاک ہی رہے گا اور پاک کرنے والا بھی رہے گا۔ یہ جمہور کا موقف ہے۔ دوسرا قول ہے، یہ دوسرا قول جو ہے اس میں ہر ایک کی ایک روایت ہے۔ دوسرے قول میں ایک قول احناف کا ہے، ایک قول حنابلہ کا ہے، ایک قول شافعیہ کا ہے، یعنی یہاں ہر ایک کے 2 قول ہیں، یہاں فقہائے اربعہ میں سے ہر ایک کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول جمہور کے ساتھ ہے، جمہور میں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی فقہا، علماء، اہل الحدیث، اہل الرائے جتنے بھی ہیں، ان سب کا ایک قول تو یہ ہے کہ وہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ لیکن دوسرا قول جو ہے وہ ایک روایت آپ سمجھ لیں، ایک روایت حنفیہ کی، ایک روایت شافعیہ کی، ایک روایت حنبلیہ کی اور حنابلہ کی، ہر ایک کی ایک روایت، ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ وہ پانی پاک تو ہے جو مسلمان کے اعضاء سے گزرا ہے وضو یا غسل کرتے ہوئے، لیکن پاک نہیں کر سکتا۔ یہ 2 قول ہمارے سامنے۔ اب اس میں ہر ایک کی دلیل کیا ہے، تو ہم دلیل کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو جمہور ہیں، جمہور علماء کرام کی کیا دلیل ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان کے اعضاء سے گزرا ہوا پانی وضو اور غسل میں جو اس کے اعضاء سے گزرا ہے، مستعمل پانی جو ہے
وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ ان کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ یہ شروع سے ہم آیت پڑھتے آ رہے ہیں، اس کو بار بار ہم استعمال کر رہے ہیں، اس سے استدلال کر رہے ہیں، یہ آگے بھی انشاءاللہ مزید مسائل میں ہمارے سامنے یہ آیت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا ماءً طہورا، جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ طہور جو ہے یہ پاک ہے، پانی پاک ہے جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ نہیں بدلتے، وہ اپنی پاکی پر رہتا ہے، چاہے وہ پاک جگہ سے جتنی بار بھی گزر جائے۔ اب پاک پانی جو ہے وہ جب آسمان سے اترتا ہے، بارش کا پانی یا زمین سے نکلتا ہے تو وہ گزرتا ہے کئی جگہوں سے، تو وہ اپنی اصل پر باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پانی کو پاک کہا ہے، تو اس کو تب تک پاک ہی رہے گا جب تک اس کے اندر کوئی اس کا وصف تبدیل نہیں ہو جاتا، اس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہو جاتا۔ تو مسلمان کے اعضاء سے گزرنے سے وہ خالی پاک اعضاء سے تو ناپاک نہیں نہ ہو جاتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل پر باقی رکھا جائے گا پانی کو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی پاک اتارا ہے، پاک بنا کر، تو وہ اپنی حالت پر باقی ہے۔ اسی طرح دوسری حضرت ابو سعید خدری کی حدیث جو بیر بضاء کے بارے میں ہم نے کل پڑھی تھی، کہ ایسا کنواں جس کے اندر جو ہے وہ بارش آنے کے سبب جو ہے وہ خراب قسم کی ٹاکیاں، کپڑوں کے ٹکڑے اور اس طرح جو ہے مردہ جانور، اس طرح کی چیزیں چلی جاتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ پانی پاک ہی رہتا ہے، اسے کوئی چیز جو ہے وہ ناپاک نہیں کرتی۔ تو یہ آیت اور حدیث کے عموم سے جمہور علماء کرام نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا پانی جو کسی مسلمان کے وضو کے اعضاء یا غسل کے اعضاء سے جو ہے وہ گزر کر چلا جائے، وہ خالی گزرنے سے ناپاک نہیں ہو جاتا۔ ان کی تیسری دلیل جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ عبداللہ بن عباس کی حدیث جو ہے یہ زیادہ قوی ہے، یہ زیادہ مضبوط دلیل ہے اور زیادہ قوی دلیل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے ایک ٹپ نما برتن کے اندر غسل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر لیغتسل منہا، کہ آپ اس سے غسل کرنے کے لیے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ایک حدیث میں لیتوضا منہا، تاکہ اس سے وضو کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے ایک ٹپ نما برتن کے اندر غسل کیا، اور وہ جنبی تھی، یعنی حالت جنابت کا غسل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی نے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آگے سے وہ کہنے لگی کہ میں تو جنبی تھی، یعنی میں نے تو حالت جنابت کا غسل کیا ہے اس برتن کے اندر، یا اس ٹپ نما جو ہے وہ برتن کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا ان الماء لا یجنب، ان الماء لا یجنب، کہ بے شک پانی جو ہے اس سے جنابت لاحق نہیں ہوتی۔ یہ انسان کو جنابت لاحق ہوتی ہے لیکن پانی کو جنابت لاحق نہیں ہوتی۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن ترمذی کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث صحیح اور موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الماء لا یجنب، کہ بے شک پانی جو ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا اور اس سے جنابت جو ہے وہ لاحق نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے جمہور کہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا پانی جو کسی مسلمان نے وضو یا غسل میں استعمال کیا ہو وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ دوسرا قول جو ہمارے پاس ہے احناف کا ہے۔ احناف کی کیا دلیل ہے؟ تو احناف کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے حدیث نقل کی ہے، اس کا حدیث کے اندر ان کا نام ذکر نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اصولیین جو ہیں، علماء اصول جنہوں نے مصطلح الحدیث کے قواعد جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے، حافظ ابن حجر دیگر علماء نے، کہ اگر صحابی کوئی مجہول ہو، یعنی اگر صحابی جو ہے وہ مبہم یا مجہول ہو تو اس کی جہالت جو ہے وہ قبول ہے۔ مثال کے طور پہ اگر راوی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے مجھے حدیث جو ہے وہ بیان کی، تو اس میں نام لینا ضروری نہیں ہے، نام اگر نہیں بھی تو حدیث قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی تابعی، اگر کوئی تبع تابعی یا اگر راویوں میں سے کوئی راوی اگر مجہول ہو تو پھر وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر صحابی کا صرف یہ کہہ دیا جائے کہ کسی صحابی نے حدیث ذکر کی ہے تو گویا کہ وہ سارے کے سارے صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں، ضابط ہیں، سچے ہیں، صدوق ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان کی صرف نام لے لینا کافی ہے کہ مجھے صحابی نے حدیث ذکر کی۔ تو اس میں یہ ہے، کہتے ہیں ان رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی نے مجھے حدیث ذکر کی۔ یہ تابعی حدیث ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے حدیث ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل المرأۃ بفضل الرجل ویغتسل الرجل بفضل المرأۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، یا پھر کوئی عورت جو ہے وہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے، سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح سے کئی علماء نے جو ہے وہ صحیح کہا ہے، بلکہ جمہور علماء کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے پاس دلائل تو دونوں کے آگے۔ پہلے قول والے جو جمہور ہیں، جو کہتے ہیں کہ پانی استعمال شدہ پانی جو ہے وضو یا غسل میں وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، ان کے دلائل بھی ہم نے دیکھ لیے۔ احناف جو اور ان کی ایک ایک دلیل سب کی جو ہے، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کی دوسری روایت میں ان کے قول یہ ہے کہ وہ پانی نجس ہے، اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، یعنی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، یعنی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ تو ان کی دلیل وہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی عورت جو ہے وہ مرد کے پانی سے غسل نہ کرے بچے ہوئے پانی سے، اور کوئی مرد جو ہے وہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے۔ تو اب ہم دونوں کا مقارنہ کریں گے آپس میں، اور پھر ہم راجح موقف نکالیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث جس سے جو ہے وہ احناف نے یا دیگر علماء نے استدلال کیا، جو کہتے ہیں کہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، انہوں نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے، اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یہ ترک اولا من باب ترک اولا، جس ہم کہتے ہیں نا مکروہ ہے، یعنی آپ نے مکروہ سمجھا ہے، ناپسند سمجھا ہے، آپ نے اسے ناجائز قرار نہیں دیا۔ اس حدیث کو، جس حدیث میں روکا گیا ہے غسل کرنے سے مرد کے پانی سے، یا پھر عورت یا پھر مرد جو ہے عورت کے پانی سے غسل کرنے جسے روکا گیا ہے، یہ حدیث جو ہے حرمت پر دلالت نہیں کرتی، نہیں پر، بلکہ یہ تنزیہی یعنی مکروہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکروہ اور حرام کے درمیان فرق یہ ہے کہ مکروہ جو ہوتا ہے یہ حلال اور حرام کے درمیان کا ایک درجہ ہے، یہ سٹیپ ہے جو حلال اور حرام کے درمیان میں ہے۔ اگر کوئی مکروہ کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی مکروہ کام کرتا ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ کرنا ناپسند سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا آپ نے ناپسند کیا ہے، آپ نے اسے ناجائز قرار نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے، جیسا کہ ہم پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث جو میں بیان کر چکا ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے وہ غسل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، پانی کو جنابت لاحق نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر محمول کرتے ہوئے ہم درمیانی راہ کیا نکالیں گے، اس میں دونوں میں تطبیق کیا دیں گے، یا دونوں میں ہم جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں توفیق دینا، تطبیق دینا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں روکا ہے وہ آپ نے چھوڑنا افضل سمجھا ہے، وہ ہے کہ آپ نے اس کام میں یہ کہا کہ یہ چھوڑ دو تو افضل ہے، اس کام کو نہ کرو تو بہتر ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرو گے تو گناہ گار ہوگے۔ تو لہٰذا افضل یہی ہے کہ وضو کے اعضاء سے، غسل کے اعضاء سے بچا ہوا پانی استعمال نہ کیا جائے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر پانی اور کوئی مہیا نہیں، کوئی اور پانی میسر نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر ایسا پانی جس سے کسی مسلمان نے وضو میں استعمال کیا ہو یا پھر غسل میں استعمال کیا ہو، اس پانی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے کوئی اور دوسرا مسلمان بھی استعمال کر سکتا ہے، اور یہی موقف اصل راجح اور اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو حالت جنابت میں اپنے کسی ہاتھ پر، اپنے سر پر پانی بہا لیتا ہے، یا پانی گر جاتا ہے اس کے ہاتھ یا سر پر، اگر وہ پانی کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو کپڑے تو ناپاک نہیں نہ ہوں گے، وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ تو جب ایسا پانی جو کسی مسلمان جس کو جنابت لاحق ہو چکی ہے، اگر اس کے اعضاء پر گرنے والا پانی کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک جیسے نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ کہ وہ پانی اس سے طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام فقہاء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اگر کوئی جنبی مسلمان جس سے جنابت لاحق ہو چکی ہے، اس کے سر پر پانی اڈیلا جائے یا اس کے ہاتھ پر پانی اڈیلا جائے اور وہ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے جیسے ناپاک نہیں ہوتے، تو اسی طرح ہی اس پانی سے غسل بھی اور وضو بھی دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو آج کے اختلافی مسائل تھے۔ آگے کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ متفرقات ہیں، یعنی مختلف مسائل ہیں، وہ کوئی اختلاف ان کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ صرف کچھ ہم کل ذکر بھی میں کر چکا ہوں، کچھ آپ کے سوالوں کے جواب بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوگا
کہ پہلے ان کو پڑھ لیا جائے، اس کے بعد آپ کو سوال و جواب کا جو ہے وہ کچھ ٹائم دیا جائے گا، تو ہم جلدی سے یہ چھوٹے چھوٹے دو مسئلے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے نبی سے وضو کرنے کا۔ پہلا مسئلہ ہے متفرقات میں، یعنی مختلف جو مسائل، آج ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے پڑھیں گے، کتاب میں اسی عنوان سے دیے گئے ہیں متفرقات، یعنی مختلف مسائل چھوٹے چھوٹے جن کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ اختلاف نہیں، صرف وہ بطور ایک علمی فائدے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ ہے نبی سے وضو کرنے کا، کہ کیا نبی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ نبیذ سے کیا مراد ہے؟ نبیذ سے مراد ایسا پانی ہے جو کھجور اور پانی کو ملا کر شربت بنا دیا جائے۔ عرب کے ہاں یہ معروف تھا، اور یہ ایک اچھا مشروب استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں روح افزا، جام شیرین، اس طرح کے شربت استعمال ہوتے ہیں۔ یہ عرب کے ہاں یہ نبیذ ایک شربت، معروف شربت تھا۔ کیا کرتے تھے؟ تازہ کھجوریں لے کر، جس کو رطب کہتے ہیں، تازہ کھجوریں لے کر رات کو پانی میں ان کو ڈال دیتے تھے، بھگو کر رکھ دیتے تھے، اور صبح کو وہ کھجوریں جو ہوتی تھی وہ پانی میں خلط ملط ہو جاتی، مکسنگ ہو جاتی تھی ان کی، تو صبح ان کو ایک اچھا مشروب بن جاتا تھا وہ میٹھا، تو اس کو وہ پی لیتے تھے، اور بعد جو ہے وہ اپنے سفر کے اندر بھی ساتھ ساتھ اس کو رکھتے تھے۔ تو یہ نبیذ سے مراد یہ ہے کہ پانی اور کھجوروں کو ملا کر رات کو رکھ دیا جائے، تازہ کھجوریں، اور صبح وہ ایک اچھا سا مشروب بن جاتا ہے، بہترین جو ہے وہ پینے کے لیے ایک شربت نما بن جاتا ہے۔ تو کیا اس سے وضو کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ تو اس میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی اور فقہا میں سے اس کے وضو کرنے کا قائل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات آپ جنوں کی ملاقات کے لیے گئے، جیسا کہ آپ سورہ جن میں، قرآن کریم سورہ جن میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کی، اور پھر جنوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنی قوم کو جا کر بتایا کہ ہم نے ایک ایسی کلام سنی ہے جو یہدی للرشد فآمنا بہ، کہ وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، ہدایت کی طرف، اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں سن کر۔ تو یہ جو رات ہے، جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کی ہے، عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں آپ کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وضو کرنے کے لیے پانی مانگا، تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پاس پانی تو نہیں، یہ نبیذ ہے، اگر اس سے آپ وضو کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمرۃ طیبۃ وماء طہور، آپ فرمایا کہ پاک کھجور ہے، صاف کھجور ہے، اور پانی پاک ہے، تو لہٰذا لے آؤ، اس سے وضو کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبیذ سے وضو کیا اس رات، جس رات آپ نے جنوں سے ملاقات کی، یا آپ نے جنوں کو دین اسلام کی دعوت دی اور آپ نے ان کو قرآن سنایا۔ ایک تو یہ ان کی دلیل ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا نبیذ سے، لہٰذا وضو کیا جا سکتا ہے۔ دوسری ان کی دلیل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبیذ سے وضو کرنا جائز سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں ان کے بارے میں اثر موجود ہے، کہتے ہیں کہ وہ نبیذ سے وضو کرنا جائز سمجھتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی سے وضو کیا جنوں سے ملاقات جس رات میں آپ نے کی، تو یہ حدیث، پہلی بات تو یہ کہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث جو ہے، یہ تمام اس کے طرق جو ہیں، تمام اس کے جو اسانید ہیں، وہ ساری کی ساری بالاتفاق ضعیف ہیں، کمزور ہیں، قابل استدلال اور قابل حجت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو اثر ہے، عبداللہ بن عباس کا جو اثر ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے جو نقل کیا گیا ہے کہ نبی سے وضو وہ جائز سمجھتے تھے، تو یہ بھی تمام اسانید کے ساتھ ضعیف ہیں، ان سے صحیح ثابت نہیں ہے۔ رہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث، اگر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی بعض اسانید جو ہے وہ صحیح ہیں، تو یہ پہلی بات تو یہ کہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بذات خود صحیح مسلم کے اندر یہ ثابت ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رات کو تھا ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رات کو نہیں تھا، جس رات میں آپ نے جنوں سے ملاقات کی ہے اور آپ نے نبی کے ساتھ وہ واقعہ سارا جو حدیث میں منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو تھا ہی نہیں۔ تو جب صاحب واقعہ خود اس واقعے کا انکار کر رہا ہے تو کیسے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث سے استدلال کیا، عبداللہ بن مسعود کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، خود اس چیز کا انکار کیا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رات کو نہیں تھا، میری تمنا تھی کہ میں ساتھ ہوتا آپ کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس رات کو تھا ہی نہیں۔ تو جب وہ ساتھ تھے ہی نہیں تو واقعہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اور حضرت علی المرتضیٰ کا جو اثر ہے، جو ان کا قول ہے، وہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ تو لہذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اسے نبیذ نہ بولا جائے، اگر اس کے اندر وہ مکس نہیں ہوئی کھجوریں ابھی تک پانی کے اندر، اور ابھی اس کا نام پانی ہی ہے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا، جب تک اس پر لفظ پانی بولا جائے گا یا مطلق مائع مطلق بولا جائے گا تو وضو جائز ہے، لیکن اگر اس کو نبیذ کا نام دے دیا جائے گا تو پھر اس سے وضو کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ
جس پانی کے نجس ہونے کے بارے میں خدشہ ہو، جس پانی کے نجس ہونے کے بارے میں شک ہو کہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو کیا اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے؟ کل سوال بھی کیا تھا کسی اسٹوڈنٹ نے، تو اس کا جو ہے وہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسے ناپسند سمجھا، اکثر علماء نے اسے ناپسند سمجھا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس پانی کو چھوڑ دیا جائے، اس سے وضو یا غسل نہ کیا جائے۔ جس کے پاک ہونے کے بارے میں شک ہو، پاک یا ناپاک ہونے کے بارے میں، ایسے پانی کو جو ہے وہ استعمال کرنا علماء نے ناپسند سمجھا ہے اور اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، الا کہ بہت زیادہ مجبوری ہو تو پھر جو انسان کا یقین ہو اس پر، وہ اگر اس کو یقین ہے کہ ناپاک ہے تو اس پہ پھر تیمم کرے، اور اگر اسے یقین ہے کہ پاک ہے تو پھر وہ اس پانی سے غسل یا وضو کر سکتا ہے۔ اسی طرح کھڑا ہوا پانی، جو زیادہ دیر پانی کھڑا رہتا ہے کسی ایک جگہ پہ اور اس کی شکل بدل جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، تو کیا ایسا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو اس کے بارے میں کل میں نے بتایا تھا کہ جب تک اس کے اندر نجاست نہیں گرتی، خالی کھڑا رہنے سے اس کا اگر ذائقہ بدل جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، تو پانی وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ہم نے شرط لگائی تھی نجاست گرنے کی، لیکن خالی کھڑا رہنے سے اس پانی کی رنگ بو ذائقہ بدلنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ پتے بھی گر سکتے ہیں، مٹی بھی گر سکتی ہے، کچھ اور یہ ساری چیزیں پاک ہیں، تو ان سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سمندر کا پانی، کیا سمندر کے پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی؟ کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، اور اس کا مردار جو ہے وہ سمندر کا وہ حلال ہے، اور اس کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، صحیح حدیث کے اندر ثابت ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا سمندر کے پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنے اوپر لاگو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے جی، آپ سوال و جواب کی نشست ہے، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی شیخ، سوال یہ تھا کہ اکثر فیملیز کے اندر، خاندان میں بزرگ ہوتے ہیں جن کی بڑھاپے کی وجہ سے یا معذوری کی وجہ سے وہ خود غسل نہیں کر سکتے، جی تو ان کے بچے جو ہیں وہ ان کو غسل کرواتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا کسی شخص کو غسل کروانے کے بعد غسل کرنے والے کے لیے اپنا غسل واجب ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کسی کو غسل کروانے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ راجح موقف یہی ہے۔ وہ جو اختلاف ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آگے آ رہا ہے، وہ اختلاف میت کو غسل دینے کے بارے میں، زندہ کو غسل دینے کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ اختلاف یہ کہ جو میت کو غسل دیتا ہے کیا اس پر غسل واجب ہے یا وضو واجب ہے، یہ انشاءاللہ مسئلہ پڑھیں گے، آگے آ رہا ہے ہمارے، انشاءاللہ اس کو باقاعدہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن زندہ کو غسل دینا، وضو کروانا اگر مجبوری کی صورت میں ہو تو اس سے کروانے والے پر غسل یا وضو واجب نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دو تین سوال تھے۔ آپ نے بھی اینڈ میں کہا کہ اگر کسی پانی میں نجاست گر جائے تو ظاہر ہے پھر اس سے وضو وغیرہ کرنا ناپسندیدہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جب بندہ وضو کر رہا ہے مسلمان اور یا غسل کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہے، تو وہ بھی تو پانی میں جاری ہوگی، تو وہ پانی کیسے طاہر ہے؟ اور ایک الگ بات سے نجاست گر رہی ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ پانی تو مطلب اینڈ ریزلٹ تو سیم ہے، پانی میں نجاست دونوں میں آ رہی ہے۔ دیکھیے محمد بھائی، بات یہ ہے کہ جس پانی میں ہم جس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس صورت میں کہ اس پر نجاست نہ لگی ہو۔ خالی اگر ایک بندہ حالت جنابت میں کرتا ہے تو اس پہ نجاست کہاں لگی ہوتی ہے؟ کہیں نجاست ہوتی ہے؟ وضو کر رہا ہے تو وضو میں یہ نجاست مانوی ہوتی ہے، حصی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو شروع میں، شاید آپ نے ایڈمیشن لیٹ لیا ہے، میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ نجاست حصی ہوتی ہے، مانوی ہوتی ہے۔ اسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، اس کو دھوتا ہے پانی سے، وہ پانی تو نجس ہے، بالاتفاق نجس ہے، کیونکہ وہ نجاست حصی ہے، واضح طور پہ نظر آ رہی، محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن ایک ہوتی نجاست مانوی، ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے اعضاء پہ جو ہم پانی لگاتے ہیں، کہیں نجاست نظر آتی ہے آپ کو؟ اب مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا ہے، ہم وضو کرتے ہیں، اس کے اندر نجاست ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، صرف یہ ایک تعبدی حکم ہے، ہمیں حکم دیا گیا تو بس ہم کریں گے، لیکن یہ تو نہیں کہ اگر نجاست لگے تو ہم وضو کریں گے، وضو تو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو لیکن بات اگر فار ایگزامپل کوئی احتلام اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو چانسز تو ہیں کہ اس کے جسم پہ لگا ہوا ہو اور وہ نہائے تو وہ ساتھ پانی میں چلا جائے، غسل اگر کر رہے تو؟ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس پانی کا رنگ اور بو ذائقہ چینج نہیں ہوتا تو وہ پانی اپنی اصل پر ہی باقی ہے، یہی مسئلہ اصل ہے۔ آپ اصل میں حالات کو نہیں سمجھ رہے۔ یہ جس دور کے یہ مسائل ہیں، جس دور میں ڈسکس کیے گئے ہیں، اس دور میں پانی اتنا میسر نہیں تھا جتنا آج ہمارے پاس میسر یا مہیا ہے۔ اس دور میں پانی آپ کو پتہ ہے لوگ دور دور سے بھر کر لاتے تھے، دور دور سے لوگ پانی کنویں سے بھر کر لاتے تھے، اور پانی کے یہ نل وغیرہ اس طرح کی چیزیں بالکل بھی نہیں تھی۔ ایک گھر کے اندر بسا اوقات ایک ٹپ ہوتا، سارے غسل کرنے والے ہوتے تھے، تو کیا کریں، وہ وضو کرنے والے سارے افراد ہوتے تھے۔ اگر وہ ہر ایک پانی استعمال کرتا رہے، گراتا رہے، تو دوبارہ پانی، آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، مسجد نبوی کا اور جو بئر عثمان ہے،
جو حضرت عثمان نے جو کنواں خرید کر وقف کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کا تقریباً 3 سے 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 3 سے 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ. آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک ٹب پانی کا ہے اور وہ سب وضو کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ، یا کسی 2 آدمیوں نے غسل کرنا ہے، تو وہ اس ٹب کو اگر استعمال کریں گے تو پانی تو سارا ختم ہو جائے گا. تو پھر دوسرا آدمی کیا وہاں سے 3 کلومیٹر چل کے جا کے پانی بھر کے لائے گا؟ تو یہ جو ہم مسائل پڑھ رہے ہیں یہ مسائل مجبوری کی صورت میں ہے. اگر پانی دوسرا مہیا ہے تو پھر کون کرے گا اس سے؟ کوئی انسان پسند نہیں کرتا کہ کسی دوسرے کا وضو کا پانی یا غسل کا پانی استعمال کرے. لیکن ہم جن حالات پہ یہ مسئلہ پڑھ رہے ہیں یہ مجبوری کے حالات ہیں. یعنی پانی ان کے پاس کم ہوتا تھا، پانی دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر، تو مجبوری کی صورت میں ہے. اصل ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ پانی کا حکم کیا ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی آدمی ناپسند سمجھتا ہے تو محمد بھائی، اگر کوئی آدمی ناپسند سمجھتا ہے کہ میں اس آدمی کے اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کر سکتا تو نہ کرے، وہ کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تو حکم ہم بیان کر رہے ہیں کہ پانی کا حکم یہ کہ وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. بس اگر کرنا نہ کرنا یہ آدمی کی اپنی مرضی ہے. جی جی، یہ تو میں آپ کی بات سمجھ گیا. مجھے بس تھوڑا سا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر نجاست الگ سے گر رہی ہے پانی میں اور ایک بندے کے جسم پہ نجاست جی لگی ہوئی ہے اور وہ غسل کر رہا ہے اگر اور اس کا وہ پھر رنگ پانی میں جا رہا جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پانی کی نجاست اتنی کم مقدار میں ہے کہ اس پانی کا رنگ بو ذائقہ چینج نہیں ہوتا تو وہ پانی پاک ہے. لیکن اگر نجاست اتنی زیادہ ہے کہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے تو وہ پانی، اگر پانی بالکل تھوڑا سا ہے اور وہ پانی میں کوئی نجاست ایسی گر جاتی ہے کہ اس کا رنگ بو ذائقہ چینج ہو گیا تو وہ ناپاک ہے. تو یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں. یہ جتنے ہم مسائل پڑھ رہے ہیں ان میں یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک پانی کا رنگ بو اور ذائقہ چینج نہیں ہوتا وہ پانی نجاست گرنے سے، استعمال کرنے سے کسی بھی صورت میں وہ ناپاک نہیں ہوتا. لیکن کرنا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے. السلام علیکم شیخ. لیکن جو خمر والا ہم نے پڑھا تو اس میں بھی تو ذائقہ چینج ہوتا ہے، لیکن وہ تو پاک چیز سے چینج ہوتا ہے. کیا جو ہم نے خمر والا پڑھا تھا ابھی، جو نبیز والا نبیذ، ہاں نبیز والا اس میں یہ کہ اس کو ہاں پانی نہیں کہا جی جاتا. جی جی نبیذ والا. اس کو پانی نہیں کہا، اس کو نبیز کہتے ہیں. میں نے یہی تو وضاحت کی ہے. جب تک پانی کا نام بولا جائے گا وہ پانی ہی کے حکم میں رہے گا. لیکن جب اس کو دوسرا نام دے دیا جائے دوسری چیز ملانے سے، مثال کے طور پہ چائے ہے، اس میں تو پانی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ شربت ہم پیتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، کوئی چیز ملا کر شکنجبین، اس کو شکنجبی کا نام دے دیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جب تک اس کا نام پانی ہے وہ پانی کے حکم میں. جب کسی دوسری چیز میں کنورٹ ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا، مثلا کافی میں، چائے میں، شربت میں، نبیز میں، تو پھر وہ پانی کے حکم سے نکل چکا. اب اس کو نبیز آپ کہہ رہے ہیں، خود آپ کہہ رہے ہیں کہ نبیز ہے، تو پھر نبیز سے وضو یا غسل کرنا کیسے جائز ہے؟ جب اس کو آپ نبیز کہہ رہے ہیں تو قرآن کریم میں تو پانی کا حکم ہے نا، حدیث کے اندر تو پانی کا حکم ہے نا کہ ہم نے پانی اتارا پاک. لیکن نبیز کے بارے میں اگرچہ وہ پاک ہے لیکن ہر پینے والی چیز سے وضو غسل نہیں کیا جا سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی معاذ بھائی. سر میرا سوال یہ ہے کہ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پانی کی 2 ہی قسمیں ہیں، اور آج آپ نے ایک چیز بتائی کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نبیز سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے. جی جبکہ وہ ایک قول میں ایک امام سے کئی ایک مسئلے میں اقوال ہیں. میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ ایک امام سے 2 3 اقوال بھی آئیں گے، آپ دیکھیں گے. تو ہم چونکہ ان اقوال کو صرف ایک بطور ہم سمجھ لیں کہ اپنے اندر ایک اتحادی، جس کو ہم کہتے ہیں کیپیسٹی پیدا کرنے کے لیے یا مسائل کو سمجھنے کا ایک ملکہ پیدا کرنے کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں مسائل. ہم کسی کو غلط صحیح یا اس طرح نہیں کہہ رہے کہ وہ امام صاحب نے ایسے، مقصد ہم ان کے اقوال کو ہم دلائل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ زیادہ ثواب کے حق کے قریب تر کون سا ہے بس. ورنہ امام صاحب کا قول دوسروں کے ساتھ بھی ایک قول ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو ایک امام سے 3 اقوال بھی موجود ہیں. ایک مذہب کے اندر 10 اقوال موجود ہیں. مذہب حنفی ہے، شافعی ہے، مذاہب اربعہ میں ایک مذہب کے اندر 15 20 قول بھی ہیں. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ قول کس کا ہے کیا ہے، ہم نے تو دلیل کو دیکھنا ہے نا کہ دلیل زیادہ قوی کس کی، ہم اس کو ترجیح دیں گے بس. چاہے ایک امام سے 25 قول ہوں، چاہے ایک امام سے 10 12 قول ہوں، 3 ہوں، 1 قول ہو. ہم نے امام کو نہیں دیکھنا کہ کون اس کو کہہ رہا ہے، ہم نے دلیل کو دیکھنا. یہی تو میں شروع میں وضاحت کر چکا ہوں کہ صرف ہمارے ہاں معتبر شخصیت جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم ہے. اصل چیز بنیاد ہمارے پاس یہ ہے. یہ جو ائمہ کرام ہیں انہوں نے تمہارے لیے وضاحت کی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ تم حدیث کو لو. جب ہماری بات کا اور حدیث کا آپس میں کہیں بظاہر ٹکراؤ آ جائے، انہوں نے کہا کہ تم نے حدیث کو لینا، ہماری بات کو نہیں لینا. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ امام صاحب کے کتنے قول ہیں، 2 ہیں 3 ہیں. مقصد ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، ہم ان کی تحقیق کر رہے ہیں کہ ان میں سے زیادہ حدیث اور قرآن کے قریب تر کون سا ہے بس. ایک سے زیادہ بھی قول ہو سکتے ہیں.
تو سر اس میں فقہ حنفی کا عمل کس پہ ہے؟ کیا وہ نبی دیکھیے سے وضو کو وہ جائز سمجھتے ہیں؟ احناف کے ہاں جو عمل ہے وہ ان کا جو مذہب ہے اس پر ہے، ان کا مذہب جو ہے وہ اس پر ہے، اور مذہب یہی ہے کہ نبی سے وضو نہیں ہوتا. یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اکیلے ان کا موقف ہے، ان کے شاگردوں کا موقف نہیں ہے. امام محمد، امام ابو یوسف جو قاضی ابو یوسف ہیں ان کے شاگرد ہیں، ان کا یہ موقف نہیں اور نہ ان کے بعد کے احناف کا ہے، لیکن یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، ان کا اکیلوں کا یہ موقف ہے. تو عمل اس پہ ہوگا جن پہ زیادہ احناف کا عمل ہے، جو ان کا مذہب ہے. میں کل یہ وضاحت کر چکا ہوں مذہب اور قول اور روایت میں، کہ مذہب وہ ہوتا ہے جس پر ان کے اکثر نے عمل کیا ہو، یا ان کے اکثر نے وہ فتویٰ دیا ہو، یا ان کے جو اصولی قاعدے ان کے مطابق فتویٰ دیا گیا ہو. لیکن قول یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے کہا ہو، چاہے وہ امام نے کہا ہو، چاہے ان میں سے کسی ایک شاگرد نے، کسی ایک فقیہ نے کہا ہو. جی سر، جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک، حیاک اللہ. جی اور کوئی؟ جی ختم ہو گئے سوالات؟ اچھا اس میں سر استاد جی ایک بات بتانی تھی مجھے. کافی سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ اس طرح کے پانی استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہ شہری علاقہ ہے، لیکن یہاں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑوں پہ لوگ رہتے ہیں. تو نیچے جب بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے تو انہوں نے وہاں پہ پائپ لگائے ہوئے اور انہی پانی کو استعمال کرتے اپنے لیے. جی تو میرے خیال میں جتنا بھی زمانہ ترقی کر جائے، لیکن دنیا میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں ان مسائل کا سامنا ہوتا رہتا ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ مسائل جو ہم جن پہ ڈسکس کر رہے ہیں، جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ زیر بحث ہمارے، یہ مجبوریوں کی صورت میں اگر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو پھر اس کا حل کیا، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں. جیسے ان لوگوں کے پاس تھی کہ دور سے پانی بھر کے لاتے تھے، 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کے فاصلے سے پانی ایک سواری پر لے کے آنا، کتنا کو پانی آ سکتا ہے، چھوٹا سا مٹکا لے کے جانا، اس میں ایک مشکیزے کے اندر بھر کے لاتے تھے، بہت مشکلات کا سامنا ہوتا تھا. اسی طرح آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں جن کے اندر پانی جو ہے، بسا اوقات آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو شمالی علاقہ جات ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے، وہاں وہ پانی گرم کر کے ان کو سردیوں میں استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی مجبوریاں مختلف علاقوں میں درپیش ہیں اور لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے مسائل پڑھنا ضروری ہیں. بسا اوقات خود ہمیں مجبوری بن سکتی ہے، اس طرح کا مسئلہ ہمیں بھی جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے. صحیح آپ کہہ رہے ہیں. شیخ صاحب اسائنمنٹ جمع ہو گئے سب کے، تو چیک ہو گئے ہیں یا نہیں؟ ابھی تک بہت کم لوگوں نے جمع کروائی ہے. دیکھیے میں اصل میں وضاحت کرنی تھی لیکن مجھے یاد نہیں رہا. چلیے اچھا ہوا آپ نے یاد کروا دیا. جو لوگ ابھی سن رہے ہیں وہ نہ سننے والوں کو بتا دیں، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہے وہ غائب کو بتا دیں. جو لوگ جنہوں نے ابھی ایڈمیشن لیا ہے، ابھی یعنی قریب اسی ہفتے میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ان کے لیے اسائنمنٹ جمع کروانا یا سبمٹ کروانا ضروری نہیں ہے. وہ وہاں کمنٹ میں، وہاں جب آپ ویب سائٹ کھولتے ہیں تو وہاں ساتھ کمنٹ کا آپشن موجود ہوتا ہے. وہاں کمنٹ میں اپنا کمنٹ کر دیں کہ میں نے ابھی ایڈمیشن لیا ہے، امانت داری سے. یہ نہیں کہ پرانے بھی وہاں لکھ دیں کہ میں نے ابھی ایڈمیشن لیا ہے. جو لوگوں نے ابھی اس ہفتے میں یا قریب ہی زمانے میں ایڈمیشن لیا ہے، ان پر یہ اسائنمنٹ لکھنا ضروری نہیں. لیکن ساتھ وضاحت کر دیں، چونکہ میں نے نمبر لگانے وہاں، تو ساتھ وضاحت کر دیں کہ میں جو ہے وہ نیا ایڈمیشن لیا ہے یا ابھی داخل ہوا ہوں اس کلاس میں. تو انشاءاللہ ان کو اس سے جو ہے وہ معذور سمجھا جائے گا. لیکن جو لوگ پہلے کے ہیں ان کے پاس صرف آج رات 11 بجے تک ٹائم ہے. بس میں نے وہاں رات کو ٹائم بڑھا دیا تھا اور میں نے بتا بھی دیا تھا، تو آج رات 11:30 بجے تک ٹائم. اس کے بعد یہ سبمٹ نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. جن لوگوں نے کروا دی ٹھیک ہے، جن لوگوں نے نہ کروائی ان کو انشاءاللہ نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ نمبروں میں اس کے فائدہ ہوگا، نقصان اس کا نہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. اجازت چاہتا ہوں آپ سے. نماز ہمارے پاس بھی مغرب کی کھڑے ہونے والی ہے. انگلش میں جمع کرا سکتے ہیں یا اس کو اردو میں ہی کرنا ضروری ہے؟ آپ کو اردو نہیں آتی؟ میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ ٹائپنگ کرنا آسان ہوتا ہے کمپیوٹر پہ. کوئی بات نہیں، کروا دیں آپ انگلش میں کروا دیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن صرف ایک بار ہی، ہر بار نہیں. ہمارا اصل جب لیکچر ہم اردو میں دے رہے ہیں، پڑھائی ساری ہماری اردو میں ہے، اختبارات بھی اردو میں ہیں، تو اردو استعمال کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ مجبوری ہے یا کوئی صورت ہے نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ کر دیں انشاءاللہ. انگلش بھی تھوڑی بہت ہی میں سمجھ ہی لیتا ہوں. جی شکریہ، جزاک اللہ. ہمارے پاس مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے، تو بارک اللہ فیکم. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.